یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ القصص کی آیت نمبر 43 تا آیت نمبر 51 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ۔ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی بعد اس کے کہ ہم ہلاک کر چکے تھے پہلی جماعتوں کو، یہ نصیحت والی لوگوں کے لیے اور راہ بتانے والی، رحمت والی، تاکہ وہ اس کو یاد رکھیں۔ اور آپ موجود نہ تھے مغرب کی جانب جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم بھیجا، اور نہ تھے آپ دیکھنے والے،
لیکن ہم نے پیدا کی کئی جماعتیں، پھر دراز ہوئی ان پر مدت، اور آپ نہ رہتے تھے مدین والوں میں کہ ان کو سناتے ہماری آیتیں، لیکن ہم رسول بھیجتے رہے۔ اور آپ نہ تھے طور کے کنارے جب ہم نے آواز دی، لیکن یہ انعام ہے آپ کے رب کا تاکہ آپ ڈر سنا دیں ان لوگوں کو جن کے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا آپ سے پہلے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور اتنی بات کے لیے کہ کبھی آن پڑے ان پر آفت ان کے کاموں کی وجہ سے جن کو بھیج چکے ہیں ان کے ہاتھ، تو کہنے لگے اے ہمارے رب، کیوں نہ بھیج دیا ہمارے پاس کسی کو پیغام دے کر، تو ہم چلتے تیری باتوں پر اور ایمان والوں میں سے ہوتے۔ پھر جب پہنچی ان کو ٹھیک بات ہمارے پاس سے، کہنے لگے کیوں نہ ملا اس رسول کو جیسا کہ ملا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، کیا ابھی منکر نہیں ہو چکے اس سے جو موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا اس سے پہلے؟ کہنے لگے دونوں جادو ہیں، آپس میں موافق ہیں، اور کہنے لگے ہم تو بالکل اس کو نہیں مانتے۔ آپ کہہ دیجئے اب تم لاؤ کوئی کتاب اللہ کے پاس سے جو ان دونوں سے بہتر ہو کہ میں اس پر چلوں اگر تم اپنے بات میں سچے ہو۔ پھر اگر وہ نہ کر سکیں یہ آپ کا کہا ہوا، تو جان لیجئے کہ وہ چلتے ہیں صرف اپنی خواہشات پر، اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اپنی خواہشات پر چلتا ہو بغیر اللہ کی ہدایت کے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور ہم پے در پہ بھیجتے رہے ان کو اپنے کلام تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ آیت مبارکہ میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا گیا کہ ہم نے ان کو قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزر چکی تھیں اور ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا تھا، اور ان کو گزرے ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے مبعوث کیا گیا، تو انہیں کتاب دی گئی جس کے لیے فرمایا گیا کہ یہ بصیرت ہے، بصائر اس کی جمع ہے، کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت کی بات ہے اور لوگوں کے لیے رحمت ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کر لیں۔ اور اس کو عام فرمایا گیا کہ لوگوں کے لیے تھی، اس میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہو سکتی ہے۔ تو اس زمانے میں جو تورات موجود تھی وہ تحریفات کے ذریعے سے مسخ ہو چکی تھی، اس لیے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں امت محمدی کے لیے تو بصائر نہیں کہا جا سکتا۔ تو مسلمانوں کو بھی پھر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہوگا، لیکن وہ چونکہ تبدیل ہو چکی اور تحریف ہو چکی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت طلب کی کہ وہ تورات کے اندر جو نصائح موجود ہیں ان کو پڑھیں تاکہ ان کے علم میں ترقی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر رنجیدہ ہوئے اور فرمایا کہ اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کرنا لازم ہوتا، جس کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت صرف میری تعلیمات کو ہی دیکھنا چاہیے۔ تورات اور انجیل اور دیگر کتابوں کا مطالعہ اور ان کا پڑھنا مسلمانوں کے لیے درست نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس کتاب کے حوالے سے اور اس کا بصائر ہونا، ہدایت اور رحمت ہونا ذکر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لائے ہیں اور بہت ساری ایسی باتیں جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہیں، اور اس وقت کے قرآن کے مخاطبین جو کہ یہود و نصارہ تھے، آپ بہت سی باتیں ان کو اس حوالے سے فرما رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ بھی آپ کے لیے ایک معجزہ ہے کہ آپ ان کو ایسی بات فرما رہے ہیں کہ جو اس وقت وہاں موجود آپ نہیں تھے، اس کے باوجود آپ انہیں ایسی چیز کی خبر دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے اور آپ اللہ کے برحق نبی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر آواز دی۔
اور آپ اس وقت دیکھنے والے بھی نہیں تھے، اسی طرح آپ اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہیں تھے، لیکن ہم ان کے درمیان اس وقت کے حالات کے اعتبار سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجتے رہے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کوہ طور پر جب ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب دینے کے لیے بلایا تھا تو اس وقت بھی آپ موجود نہیں تھے، لیکن اس چیز کی خبر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے ذریعے سے ان یہودیوں کو دے رہے ہیں، تاکہ آپ ان کو اس چیز سے ڈرائیں کہ آپ سے پہلے ان کو ڈر سنانے والا طویل عرصے تک نہیں پہنچا تھا، تاکہ یہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، آپ کی صداقت، آپ کی حقانیت ان کے دل کے اندر اتر جائے کہ ان کی کتاب کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زمانہ گزرنے کے بعد ان کو صحیح صحیح بتا رہے ہیں، اور اگر ان کے دل کے اندر حق کی طلب ہوگی تو وہ ضرور اس سے نصیحت حاصل کر لیں گے۔ پھر جب ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو پھر یہ اللہ کو پکار کر کہنے لگتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر کوئی نبی آ جاتا، رسول آ جاتا اور تیرا پیغام لے کر آتا تو ہم ضرور تیرے پیغام پر عمل کر لیتے اور ہم اہل ایمان میں شامل ہو جاتے۔ فرمایا گیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے، لیکن تم نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ پھر یہ لوگ کہتے تھے کہ جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر کتاب یک بیک نازل ہو گئی تھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید یک بیک کیوں نہیں نازل ہو جاتا؟ اسی طرح کی کوئی چیز آپ پر نازل ہو تو پھر ہم اس کو مانیں گے۔ جواب میں فرمایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تمہارے پاس کتاب لے کر آئے تھے تو تم نے بھی اس کا انکار کر دیا تھا اور اس کو جادو قرار دینے لگے تھے، اس پر یہ لوگ بھی اس قرآن کو بھی نعوذ باللہ جادو قرار دے دیا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب ہدایت لے آؤ تاکہ میں بھی پھر اس کی اتباع کروں، تم بھی پھر اس کی اتباع کرو جب قرآن کا انکار کر رہے ہو۔ پھر فرمایا کہ یہ ایسا نہیں کر سکیں گے، اور جب ایسا نہیں کر سکیں گے تو پھر آپ سمجھ جائیے کہ یہ قرآن کا انکار کسی لا علمی کی وجہ سے نہیں کر رہے، بلکہ محض اپنی خواہشات پر چل رہے ہیں، اور جو شخص اپنی خواہشات پر چلتا ہے وہ کبھی بھی ہدایت پر نہیں آ سکتا، اور اللہ کی طرف سے ایسے ظالم لوگوں کے لیے ہدایت کا فیصلہ نہیں ہوا کرتا۔ اور فرمایا کہ ہم نے ہر دور کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اور لوگ اپنی زندگی کو سنوار لیں اور آخرت کے عذابات سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز دعوت سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اور تبلیغ کا اہم پہلو یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی بات کو مسلسل کہتے اور پہنچاتے رہتے تھے، یعنی کبھی بھی اپنے کام سے اکتاہٹ اور بیزاری کا اظہار نہیں کرتے تھے، حالانکہ لوگ ان کا انکار اور تکذیب بھی برابر کرتے چلے آ رہے تھے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حوالے سے تکالیف اور ایذائیں بھی دی جاتی تھیں، لیکن وہ اپنے اس عمل کے اندر لگن میں اور حق کو پہنچانے میں کسی رکاوٹ کی بھی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ اگر حق بات کو ایک دفعہ نہیں مانا گیا تو دوسری مرتبہ شاید مان لیا جائے یا تیسری مرتبہ مان لیا جائے، برابر پیش کرتے رہتے تھے۔ کسی کے دل میں ڈال دینا تو کسی کے اختیار میں نہیں، ہدایت چونکہ اللہ کی طرف سے ہے، جو نصیحت کرنے والا ہمدرد ہوتا ہے وہ بھی کسی کے دل کو پلٹ نہیں سکتا، البتہ ناصحانہ اور ہمدردانہ کوشش جو ہے وہ جاری رکھی جا سکتی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی کوشش کو بغیر کسی اکتاہٹ کے، بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رکھتے تھے اور اس کو مسلسل انجام دیا کرتے تھے۔ آج بھی فرمایا گیا کہ دین کے جو داعی ہیں ان کو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ حق کا پیغام دوسروں تک پہنچانے میں تکالیف کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا، اور یہ تکالیف کا آنا اور ان کو برداشت کرنا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حق کے پیغام کو پہنچانے اور اس راستے میں تکالیف اٹھانے والوں کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔